قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرته صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خالق کائنات پروردگار عالم اس دنیا حقیقت میں پیغمبر کا ارشاد غرامی ہے کہ میں دو کراکت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن کریم، اور اس کے حوالے سے دو تین باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکا ہوں، اور اس سلسلے کی پانچویں یہ قسط جو آپ کے ذہن اقدس تک پہنچا رہا ہوں مختصراً، چونکہ تھوڑا سا آواز بھی گرفتہ ہے، بات دھیرے دھیرے ہی صحیح مگر اصل مطالب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں قرآن و اہل بیت کا یہ وہ رشتہ ہے کہ جسے تا قیامت ہمیشہ رہنا ہے اور یہ ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ نبی نے کہا ہے اور حوض کوثر کے اوپر یہ دونوں ہم سے ملاقات کریں گی۔ جہاں تک تذکرہ کل کا تھا تو میں نے بات قرآن مجید کی اسی فقرے پر روکا تھا کہ قرآن وہ معناس حقیقت ہے کہ جسے ہم اور آپ جس حوالے سے اگر دیکھیں تو قرآن اپنے آپ میں خود یہ کتاب دنیا کے سامنے ایک چیلنج، ایک حقیقت اور ایک تحدی کے طور کے اوپر پیش کر رہا ہے۔ اور مزاج قرآن دیکھیے تو قرآن نے اپنے سلسلے میں کہا کہ جو لوگ بھی قرآن کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی حرف زیادہ ہے، قرآن میں کوئی حرف کم ہے، قرآن میں یہ پڑھا ہے، قرآن میں وہ پڑھا ہے، ہم لعنت تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہو اس کے اوپر لعنت ہے، لیکن کم سے کم پہلے اپنے دامن میں قرآن کی آیتوں کو ہم جگہ دیں، تب اس کے بعد قرآن کے منکر کے اوپر اور قرآن کے مخالف اور قرآن کے خلاف بولنے والے کے اوپر ہم لعنت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اور جب تک عمل نہیں ہے لعنت کے ساتھ وہ لعنت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کیا، اور اس سلسلے کی ایک بات اور اس لیے کہ قرآن وہ حقیقت ہے کہ جس کے لیے خود پیغمبر قرآن اپنے لیے کہہ رہا ہے اور صاف طور کے اوپر کہہ رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ تمہارے اگر طاقت ہے، تمہارے پاس اگر قدرت ہے تو کم از کم ایک سورے کا جواب قرآن کا لے کے آؤ، ایک سورے کا نہیں 10 آیت کا جواب لے کے آؤ۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے تو قرآن نے اپنے سلسلے میں مختلف چیلنج کیے کہ ہمارے ایک سورے کا جواب نہ تو ہمارے 10 کا جواب لے کے آؤ، کوئی کا جواب کائنات میں کوئی لا نہیں سکا۔ ہاں دیکھیں بات کہنے کی ہے کہ اگر بڑی لائن ابھی وہی مسئلہ ہے کہ لائن اگر کھینچ دیجئے تو لائن مٹانے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو قرآن جیسی کوئی کتاب سامنے لے کے آئیے، اس لیے کہ قرآن کا چیلنج صاف ہے۔ جس طرح سے آج تک دنیا قرآن کا جواب اور قرآن کے سورے کا جواب نہ لا سکی، اسی طرح سے دنیا اہل بیت کا جواب نہ لا سکی، اور جس طرح سے قرآن چیلنج کر رہا تھا اسی طرح سے ہر زمانے میں
रसूल अपने अहले बैत के लिए चैलेंज कर रहे थे कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो फातिमा का जवाब लेके आओ, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो अली का जवाब लेके आओ, तुम्हारे अंदर अगर कुदरत है तो हसन का जवाब लेके आओ, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो हुसैन का जवाब लेके आओ। मिजाज अहले बैत और मिजाज कुरान कितना मिलता है। कुरान के लिए कहा कि अगर ये पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और नजारे नसरान ने जब अहले बैत को देखा कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। सलवात पढ़ दे उसी अहले बैत की ये तो वह हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपने आप को कुरान अहले बैत को साथ रखा और हमेशा साथ रखा। आप देखें चाहे इब्तिदाए बशरियत के साथ ये सिलसिला हमेशा कायम और दायम रहा, चूँकि ये आलम अरवाह में ये किया हुआ वो वादा था कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम इस सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं, और ये हमेशा रहा। और ये तो वो हस्तियाँ हैं कि जो मासूम थी लेकिन इनसे जो मुतमस्सिक रही, इनसे जो वाबस्ता रही, जिन्हें अल्लाह ने इन जैसा बनाया, उनके अंदर एक ऐसा मामला था। आप खुद देखें कि जनाब अली अकबर मासूम नहीं है, लेकिन इस मरहले को आप पहचानिए कि जनाब अली अकबर मासूम नहीं है, लेकिन नबी ने, गौर करें, इमाम हुसैन ने जब करबला में अली अकबर को मैदान क़िताल की तरफ भेजा है तो क्या लफ्ज़ इंतखाब किया कि अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ू इलैकुम मंतिक़न खुल्क़न खल्क़न लिरसूलिल्लाह। कहा कि ए परवरदिगार गवाह रहना कि मैं उसे भेज रहा हूँ मैदान में जो खिलकत में, जो अखलाक में, जो बोलने में रसूल के जैसे है। नहीं पहचाना आपने कुरान? आइए कुरान के लिए कहा इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, मेरा नबी अजीम खुल के ऊपर फायज है, अखलाक की अजीम बुलंदी पर फायज है। और दूसरा कहा जब नुत्क़ के पैगंबर की बात आई तो कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये कहा। और जब कौल पैगंबर की बात आई और बाकायदा फेल पैगंबर की बात आई तो कहा कि ये पैगंबर, ये जो आपने कंकरियां मारी हैं, ये कंकरियां आपने नहीं मारी हैं बल्कि परवरदिगार आलम ने मांगी हैं। समझिए कि जो नबी जिसका अखलाक अजीम, जिसकी खिलकत अजीम, जिसका नुत्क़ अजीम, ये तीनों चीज़ें अजीम थी, लेकिन सिर्फ हम शक्ल पैगंबर शक्लन अपने एतबार से जब कोई ज़ात इनके जैसी भी अगर आ जाए तो हुसैन कहते हैं कि मेरे अकबर का खुल्क भी अजीम, मेरे अकबर की खिलकत भी अजीम, मेरे अकबर का नुत्क़ भी अजीम। ये सलवात पढ़ दो मोहम्मद आले मोहम्मद। और इससे बेहतर सलवात पढ़ो। आप ये देख लिए मेरा नुत्क़ भी अजीम, ये पैगंबर के साथ रही हमेशा। इसीलिए जनाब अली अकबर मासूम नहीं है, अहले बैत से कनेक्शन है, लेकिन देखिए वो सिफात के हामिल अली अकबर हो गए जो सिफात पैगंबर के अंदर थे। यानी अगर नुत्क़ पैगंबर अजीम है तो नुत्क़ अली अकबर भी अजीम है, अगर खिलकत पैगंबर भी अजीम है तो खिलकत पैगंबर भी अजीम है। और शायद इसीलिए मैदान क़िताल में जब अली अकबर पहुँचे, देखें, और ये सारी चीज़ें सिर्फ लफाजी में नहीं मिलती हैं, जब उसके साथ अमल और अपना किरदार होता है तब ये सारी चीज़ें आके मिलती हैं। यही वजह थी कि जब अली अकबर मैदान में पहुँचे तो कहा कि ऐ फौज वालों, ऐ फौज अशकिया, तुम ये मत समझो कि हम खाली रसूल का कपड़ा पहन के रसूल जैसे बने हैं, नहीं, हम रसूल जैसे, रसूल का कपड़ा पहन के रसूल जैसे नहीं बने हैं, हमने किरदार रसूल अपना के हमने रसूल जैसे अपने को बनाया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे अली अकबर। आप देख लीजिए सारा नुत्क़ पैगंबर का, परवरदिगार आज उसे भेज रहा हूँ जो शबाहत में, जो शक्ल सूरत में तेरे नबी के जैसा है। इमाम हुसैन आप ये देख लीजिए कि खाली शक्ल सूरत वैसी दी है, सारी चीज़ें खुद जनाब अली अकबर में हुए जैसी आ। ये क्या है? ये कुरान और अहले बैत से वो कनेक्शन है।
یہ قرآن و اہل بیت سے وہ وابستگی ہے جناب علی اکبر کی جسے ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں. جسے آپ دیکھ لیں تو جناب علی اکبر کی وابستگی قرآن سے کیسی ہے. کل میں نے کچھ باتیں عرض کی. وابستگی ایسی ہے کہ حافظ قرآن ہے علی اکبر. محسوس کریے, حافظ ہونا اور ہے, اور حافظ کے ساتھ ساتھ معارف قرآن ہونا اور ہے. اہل بیت میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے کہ علی نے تلوار پلٹ کے بتایا کہ دیکھو یہ بھی حافظ ہے مگر جہنمی ہے. اور کمالی یہی ہے, کتنے حافظ قرآن اس خیمے میں اور ادھر کی طرف سامنے مخالف میں کھڑے ہیں, اور ادھر بھی کچھ حافظ قرآن ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے بتائیے. ادھر بھی لاکھوں کی تعداد, 30,000 سب سے کم تعداد بتائی گئی, اور 30,000 سے 1,40,000 کی تعداد ادھر کربلا کے میدان کی بتائی گئی. بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 40 سے 50,000 حافظان قرآن اس سمت موجود ہیں. یہاں 72 میں جتنے بھی حافظ قرآن رہے ہوں, لیکن فرق کیا ہے کہ ادھر بھی قرآن پڑھنے والے, ادھر بھی قرآن پڑھنے والے. تو یہی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ معیار قرآن مجید نہیں ہے, معیار قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں. لہذا جدھر دیکھنا قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں, وہی قوم آگے کامیاب ہو کے بڑھے گی. اور جہاں اہل بیت نہیں ہے, مجمع چاہے جتنا ہو وہ ناموفقیت کے مراحل پہ پہنچ کے رہے گا. صلوات پڑھتے محمد. یہ وہ مرحلہ ہے کربلا کے میدان کا. آپ یہیں پر اندازہ لگائیے کہ قرآن و اہل بیت خاص کر اسی میدان کربلا میں آپ دیکھ لیجئے, ادھر بھی تلاوت قرآن ہے, ادھر بھی تلاوت قرآن ہے. فرق کیا ہے؟ دونوں طرف تلاوت. کیا حر تلاوت قرآن نہیں کر رہا تھا؟ کیا حر کو نہیں پتا تھا؟ آپ دیکھ لیں. لیکن جب حر وہاں سے یہاں تلاوت کرنے لگا تو علیہ لعنت اللہ سے علیہ السلام ہو گیا. اب وہاں جتنے کر رہے ہو شاید اسی مرحلے کو پہچانیے. اصل میں دیکھیں, اگر آدمی اہل بیت کے ساتھ آ جائے تو دنیا کی ساری چیزیں, غور کریں, یہ قرآن ہو, نماز ہو, یہ ساری چیزیں کیوں عظیم ہو جاتی ہیں. حر اپنے آپ کو کہاں لے کے آیا؟ دیکھیں کربلا کے میدان میں یہ کیا اہل بیت کے ساتھ, وہاں بھی ہے, تلاوت ہو رہی ہے, قرآن ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا نہیں ہے؟ حسین نہیں ہے. محسوس کریے, ساری سب چیزیں حر کے پاس ہیں, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, قرآن مجید ہے, سب ہے. کیا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حر تڑپ کے 9 محرم کو حر خیمہ حسینی کی طرف جب آیا. غور کریں, بڑی اچھی مثال آیت اللہ جواد عاملی اس فقرے کو کہتے تھے کہ حر کیا تھا؟ سب تھا حر کے پاس. قرآن تھی حر کے پاس, تلاوت قرآن تھی, حافظ قرآن تھا حر, سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی حر کے اندر جو تڑپ تھی وہ لے کے جب یہاں آئی تو اب وہی دولت, وہی لشکر, وہی سب کچھ حر کو پھیکا لگنے لگا. کب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کب مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب تک آدمی زمین پہ رہتا ہے سب کچھ اسے بڑا لگتا ہے, یہ بلڈنگیں, یہ دولت, یہ شہرت. لیکن یہی آدمی ابھی ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے اوپر جیسے ہی سفر کرتا ہے تو اب یہی بلڈنگیں ماچس کے اس ڈبے کی طرح نظر آتی ہیں, سب چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگی. کہا ابھی تک تو سب بڑی دکھ رہی تھی, اب سب چھوٹی کیسے ہو گئی؟ کہا جب پرواز مل گئی, جب آدمی پرواز کر گیا, جب اوپر کی طرف بڑھا تو اب ساری چیزیں چھوٹی ہو گئی. یہی کہا حر کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ حر جب تک قرآن کے ساتھ صرف تھا اسے سب بڑا نظر آ رہا تھا. جہاں قرآن کو حسین کے ساتھ ملا لیا تو اب وہی لشکر حر کے سامنے ایک نادان اور ایک چھوٹی سی دیوار نظر آ رہا تھا. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں. یہ منزل ہے قرآن و اہل بیت کی, جہاں ساتھ اگر ہوتی ہے چیزیں تو آدمی اس کو محسوس کرتا ہے. اسی لیے امام حسین نے باقاعدہ حافظان قرآن, باقاعدہ معلم قرآن لگا رکھا تھا جناب دلبر کے لیے, جو امام حسین خود سکھا سکتے تھے, خود بتا سکتے تھے. لیکن امام حسین نے معلم قرآن رکھ کر علی اکبر کو قرآن پڑھوا کر, بسم اللہ پڑھوا کر بتایا کہ دیکھو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. ہمارے معاشرے کا حال ہے
جو فزکس پڑھا رہا ہو، جو کیمسٹری پڑھا رہا ہو، جو بایولوجی پڑھا رہا ہو، یہ جو سارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہو وہ سب سے بہتر ہے. لیکن معیار دین کیا ہے، معیار قرآن کیا ہے، معیار نبی کیا ہے کہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے وہ سب سے بہتر ہے. محسوس کریے یہ لفظ بتا رہا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے فراغین میں ہے. یہ قرآن جان اہل بیت ہے. کیا ہے؟ چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام. شخص رات میں مولا کے گھر میں آیا تو دیکھا کہ مولا کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، پورا گھر خالی ہے. اس نے کہا مولا کربلا گزرے، ایک زمانہ ہو گیا، 61 ہجری گزرے، اب تو آپ کے پاس سب چیزیں آ جانی چاہیے، سب کچھ رکھیں. جب ہم سجاد نے کہا اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. اللہ محسوس کریں، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کہ مولا کچھ نہیں. امام نے قرآن بسے اٹھائی، کہا پوری کائنات میں، اس بھری کائنات میں یہ اگر میرے پاس ہو تو سب کچھ ہے. وہ دنیا دیکھیں، یہ اہل بیت کی منزل ہے. اور خود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی حدیث بھی آتا ہے، حبب الیکم من دنیاکم ثلاث. ہم لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، ہم نے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کو ہم نے بہت محبت کی ہے. 3 چیزوں سے، تمہاری دنیا سے. نہیں پہنچے آپ شاید. شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی دنیا سے، بلکہ کہا کہ ہم نے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو خطاب کیا ہے. ایک جملہ کا جو خطابت کا جملہ ہے کہ شہزادی نے یہ کیوں کہا کہ تمہاری دنیا میں سے؟ اس لیے شہزادی نے کہا تمہاری دنیا میں سے کہ جس دنیا کو فاطمہ کا شوہر علی طلاق دے چکا ہو. سلوات پڑھتے ہیں محمد والے. طلق تو کہ جس علی نے 3 مرتبہ اس دنیا کو طلاق دیا ہو، وہ فاطمہ اس دنیا کو اپنا کیسے کہہ دیں؟ کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیز بڑی پسند ہے. پہلی چیز جس کو میں مقصد کی عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز فاطمہ نے کہا تلاوت کتاب اللہ. یہ قرآن مجید، یہ کتاب اللہ کی تلاوت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے نزدیک. یہ ہے فاطمہ، یہ ہے شہزادی کی وہ عظمت قرآن مجید کے لیے. اسی لیے فاطمہ نے اپنی زندگی میں علی ہو، حسین ہو، حسن ہو، اس کتاب سے اہل بیت نے اپنے کو ہمیشہ وابستہ رکھا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم بھی قرآن سے ویسے وابستہ ہوں جیسے اہل بیت نے کہا ہے. اہل بیت کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم بزرگ و سلمان جیسے تو ہو سکتے ہیں. ان کے نقش قدم پہ چل کر کچھ تو حاصل ہو سکتا ہے. آئیے اس خدا کی بارگاہ میں بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. اسی لیے علی اکبر، اللہ اکبر، علی اکبر کو چہرے کو لے کر کربلا میں اسی لیے حسین گئے تھے کہ تاکہ دیکھ کے علی اکبر کے چہرے کو دشمنوں کو احساس ہو کہ تصویر رسول ہمارے پاس ہے، تصویر قرآن ہمارے پاس ہے، کہ جس نبی کے قلب پہ قرآن نازل ہوا اس نبی کا چہرہ ہمارے پاس ہے، اکبر ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. ختم دعا ہے اور محسوس کریے کہ وہ منزل ہے علی اکبر کی کہ روایت میں ہے کہ شروع سے امام حسین علی اکبر کو بہت پیار کرتے ہیں. 6 محرم ہو گئی اور آج 12 دھیرے دھیرے آپ محرم کی تمام تر اس تاریخوں سے قریب ہو رہے ہیں جو قیامت خیز تاریخ ہے. باقی جات اللہ بجت کہتے ہیں کہ میرے شیعوں جب محرم قریب آنے لگے 10 محرم کی تاریخیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ امام زمانہ کے لیے نکالا کرو، اس لیے کہ میرا آقا پردے غیب میں بیٹھ کر اس کا دل مچلتا رہتا ہے. ایک ایک شہادت کی تاریخیں امام کی نظروں میں گھومتی رہتی ہیں. اجرکم عند اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بس 2 منٹ کے مصائب اور ختم دعا ہے. میں زیادہ مصائب پڑھتا بھی نہیں، مصائب آپ سنتے آتے ہیں. علی اکبر کے مصائب آپ کو پتہ ہے، سب معلوم ہے کہ کیسے شہادت ہوئی. میں بس احساس کراؤں گا اور یہیں سے بات ختم ہو رہی ہے. آپ جناب علی اکبر کا سب سے سخت مصائب کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں جناب علی اکبر کا سب سے سخت مصائب؟ جناب علی اکبر کا سب سے سخت مرحلہ مصائب کا یہ تھا کہ علی اکبر جب اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ جس جوان کو پوری زندگی حسین نے پالا ہو، زینب نے جس کی پرورش کی ہو، اس کو اللہ اکبر جزاکم اللہ خیر الجزا اجازت علی اکبر کو دینا سخت تھا. اسی لیے حسین نے اجازت نہیں دی، ام لیلہ نے اجازت نہیں دی. زینب کے پاس جب آئے تو زینب نے بس یہی فقرہ کہہ کے کہا
کہ جاؤ اکبر اپنے بھیا حسین کے لیے تم جیسا اکبر جو قربان کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا. صاحب اولاد بیٹھے ہیں, جوان بیٹے کو دیکھ کر دل میں کیسا اطمینان, اور اللہ جس کا جوان بیٹا گیا ہو اس سے محسوس کریے, وہ بتائے گا کہ جوان کی محبت دل میں کیا ہوتی ہے. ام لیلہ کہتی ہیں کہ رات کے سناٹے میں میں جب اٹھتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ اکبر پہ کوئی ذات ہے جو اکبر کے جھولے پہ سایہ کیے ہوئے ہے. میں جب قریب جاتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آقا حسین اکبر کے جھولے پر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں. میں پوچھتی تھی اے میرے والی و وارث, آپ راتوں رات بھر جاگ کے کیا اکبر کے جھولے کے پاس کرتے ہیں؟ ام لیلہ اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی, اکبر سے عشق مجھے سونے نہیں دیتا. کہا کہ پھر آپ روتے کیوں رہتے ہیں؟ میں دیکھتی ہوں بارہا آپ روتے ہیں. کہا اے ام لیلہ کیسے بتاؤں کہ کربلا میں اس جوان پہ کیا گزرے گی, یہ جوان کس طرح سے کربلا میں اپنی شہادت دے گا. مصائب بیان کی, ام لیلہ رونے لگی. بس میں نے ختم کر دیے مصائب, آپ رویا کریے. اس لیے میری آواز پسی گرتا, ورنہ وہ احساس کے فقرے آپ کے حوالے کرتا. علی اکبر جب اجازت دینے آئے, مقتل نے لکھا ہے کہ سب سے سخت مقام علی اکبر کو اجازت دینا تھا. حسین نے اجازت نہیں دی. زینب سے جب اجازت لے کے چلنے لگے, ضعیف باپ, جوان بیٹا باپ کا سہارا ہوتا ہے, پیچھے پیچھے حسین لڑکھڑاتے ہوئے چلنے لگے. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, یہ احساس صاحب اولاد کریں گے. اے عزادارو, حسین کا جو جملہ تھا وہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا. اکبر آئے کہ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا, اب کیوں آ رہے ہیں؟ کیا قیامت خیز فکرہ تھا. اے اکبر کاش صاحب اولاد ہوتے تو احساس ہوتا کہ جوان کی محبت کیا ہوتی ہے. گئے اکبر جنگ کی, لڑتے لڑتے. اے عزادارو یقین کریے اکبر سمجھنا چاہتے تھے کہ بابا پیاسا کتنا ہے, بابا کی پیاس کیسی. اسی لیے آئے کہ بابا پیاس کی کوئی سبیل ہے. کہ اے اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھو. ابھی دہن میں زبان رکھی, باہر نکال لی. کہ بابا زبان میں تو کاٹے پڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھیں کہ اس عالم میں اکبر نے پانی کیوں مانگا؟ نہیں, اکبر یہ احساس کرنا چاہتے تھے کہ میرا پاپا کتنا پیاسا ہے. نہیں محسوس کرے, تڑپ گیا دل آپ کو. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یقین کریے کہ جب حسین اتنے پیاسے تھے تو سکینہ کتنی پیاسی رہی ہوگی, اکبر کے اصغر کتنے پیاسے رہے. اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیر الجزا. پھر دوبارہ یہ جوان گیا تو اب پلٹ کے نہ آیا. ایک ایسا پہلوان تھا, اکبر کو کہا, حسین نے کہا کہ اے ام لیلہ تیرے بیٹے کا سخت مقابلہ ہے, دعا کرو. اللہ اکبر, جنگ ہوئی. اللہ خدا لعنت کرے مالک بن انس کو, اس نے چھڑ کر ایک ایسا وار کیا جو وار علی اکبر کے سینے میں آ کے بے بس ہو گیا. جوان بیٹے نے, سارے شہید نے سلام کہا, لیکن اکبر نے جواب سلام کیا, علیکم منی سلام, تاکہ ہو. ارے روایت ہے کہ جیسے اکبر زمین پہ گرے, حسین کے جیسے آنکھوں سے نور چلا گیا ہو. یہی مقتل کے جملے ہیں. حسین کبھی اس سمت, حسین کبھی اس سمت جاتے ہیں اور بس ایک آواز ہے, این اکبرا, این علی اکبر, این اکبر, میرے لال کہاں ہو. آواز کرانے کی نشیب سے آئی. اللہ اکبر, حسین پہنچے جیسے تیسے. اب یہاں مقتل میں باقاعدہ آیت اللہ شستری نے اپنے مقتل میں لکھا کہ حسین جب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے تو حسین کو سمجھ میں نہ آیا, چونکہ جوان میری طرف دیکھیں, جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا تھا. اللہ نہ کرے کسی باپ کو یہ منظر دیکھنا پڑے کہ جوان بیٹا, حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں, نیزہ نکالیں یا بچے کو سنبھالیں. بس حسین کو مقتل کا فقرہ اور ختم دعا ہے. اے عزادارو, حسین کو کچھ سمجھ میں نہ آیا. روایت کے فقرہ وضع خدہ علی خد علی اکبر, بس حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھا اور بس آواز دی, اے اکبر. ارے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے اکبر, میرے صحیفی کے سہارا تھے. اے اکبر, ہائے باپ کو تنہا چھوڑ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
پروردگار ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. آمین. بارہ تو جواب سے علیہ السلام کا ہماری اس مجلس کو قبول فرما. پروردگار بار الہ یہ لوگ خدمت اعضا کر رہے ہیں، پروردگار ان کو طاقت اور قوت عنایت فرما. پروردگار حاضرین کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی جان ہمارے صد و آبرو کی حفاظت فرما. اور آخری دعا یوسف زہرا غائب میں آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. بات ہے